صحیح دین اگر لوگوں تک پہنچا دے تو یہ لوگوں میں گمراہی نہ ہو، جو گمراہی آج اس امت کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بڑی خسارے والی بات ہے، بڑی گھاٹے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبے کے دوران منع کر دیا، تم آگے وہاں داب پڑھے ہوئے ہو، امام ممبر سے نیچے اتر گئے، پھر بھی نوافل پڑھنے میں لگے۔ یہ دین ہے؟ یہ بگاڑ ہے امت کے اندر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی نوافل کی اتنی اہمیت بتا دی، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے نماز کھڑی ہے، نماز کھڑی ہوگی، اقامت ہوگی، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نوافل نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ رسول نے منع کر دیا کوئی بھی نماز نہ پڑھے جب اقامت شروع ہو جائے۔ اور یہاں ہمارے ملکوں میں جو پروپیگنڈا چلتا ہے، لوگ نوافل پڑھتے رہتے، فجر کی نماز کی اقامت ہو گئی، لوگ داب امام قرات کر رہے ہیں اور وہاں داب نوافل پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے، اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اگر قاعدہ اخیرہ بھی مل جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نماز میں شامل ہو، پہلے نوافل پڑھو، سنت نام سے جو نماز مقرر کی گئی اس کو پڑھو، پہلے اس کو پڑھو۔ جبکہ اب یہ بتائیے فرض کی اہمیت زیادہ ہے نفلوں کی، یہ کتنی بڑی مخالفت ہے۔ لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو لوگوں کو صحیح دین بتایا نہیں جاتا، صحیح چیز سمجھائی نہیں جاتی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر تم نے فاتحہ پڑھ لی تو تمہارے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی، اور ایک طرف امام قرات کر رہا سنت نوافل پڑھنے میں لگے گا۔ بتائیے کتنی خسارے والی بات ہے۔ کسی بھی مسئلے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی مسئلے پہ کھڑے نہیں اترتے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو ہدایت دے جنہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا، سمجھائے نہیں دین کیا چیز ہے، کہاں پہ کس مقام پہ نوافل پڑھنے ہیں، کس مقام پہ نہیں پڑھنے ہیں۔ بھائی فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو بند کر دو، رک جاؤ، فرض نماز کے اندر شامل ہو جاؤ۔ جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جائے تو اپنی عبادت کو بند کر کے خاموشی سے خطبے کو سنو، صرف باہر سے آنے والے کے لیے اجازت ہے۔ لیکن وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو بتائے گا یہ ضروری ہے۔ تو ایک حدیث اور ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک بدو ہے اسی طرح، تو ان کو آپ نے کتنا عمل بتایا؟ کلمے پہ پورا اتر، 5 وقت کی نماز پڑھا کر، 1 مہینے کے روزے رکھا کر، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنے مال اگر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیا کر۔ تو وہاں پہ حج کی بات نہیں کی، غالباً حج فرض نہیں تھا، تو یہاں پہ آپ نے نوافل کا ذکر نہیں کہا۔ فرض نماز پڑھ، فرض روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہے تو دے اس کو۔ حج اس وقت فرض نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے بات نہیں کی حج کی۔ تو لوگوں تک صحیح دین نہیں پہنچایا جاتا، لوگوں کو اصل کیا ہے دین وہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ انہیں صحیح سمجھ دے ان باطل مولویوں کو۔ سورہ فاتحہ کو اگر کہو گے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آگ بھر دی جائے گی تمہارے منہ میں۔ قرآن کو سنو، کیا قرآن جب مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں وہاں نہیں ٹکراتی آواز قرآن کی؟ تم قرآن خوانیاں جو کرتے ہو یہاں پہ آواز نہیں ٹکرا رہی کیا؟ یہ حکم جو ہے یہ وہیں نماز کے لیے لاگو ہے، سارے تمام جگہوں کے لیے ہے۔ پھر سنتیں پڑھ رہے ہو وہاں نہیں، امام قرات کر رہا، آپ نے اللہ اکبر کہی آ کے نماز میں داخل ہوئے، وہاں مخالفت نہیں ہو رہی قرآن کی؟ میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تو یہ سب باطل مولوی جو ہے نا، یہ انہوں نے بگاڑ کیا آواز اس دین کا۔ جو فرقے والے مولوی ہیں جو صحیح دین پہنچانا چاہتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہی بتا دیا گیا ہے نوافل پڑھتے رہو، باقی فرض پورے، یعنی ایک ہفتے میں وہ آج ہی مسجد میں آیا آج ہی پوری نماز پڑھ دے گا، یعنی ایک ہفتے کی پوری نوافل پڑھ لے گا جتنی بھی اسے پڑھنی ہے آج ہی۔ ارے بھائی اگر تمہیں نوافل پڑھنی ہے تو جمعہ کی نماز سے پہلے آنا، مسجد سے امام جب اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آ، نہیں آتے، اینڈ ٹائم پائیں گے، پھر وہی رکعتیں پڑھنا شروع، امام خطبہ دے رہا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دین کو سیکھو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرے گا۔
تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو برباد مت کرو رسول کی اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو یہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟ اپنے عمل کو برباد نہیں کر رہے تو بھائی دین کو سیکھو۔ دین کیا ہے، کہاں کس مقام پر ہمیں نوافل پڑھنے ہیں، کس مقام پر نہیں پڑھنے، یہ بھی سیکھو۔ لیکن بتاتے ہی نہیں ہے مولوی بتاتے ہی نہیں ہے، بس یہ بتا دیا کہ اتنی فلاں رکعت فلاں نماز پڑھنی ہے، اتنی فلاں میں پڑھنی ہے، اتنی فلاں پر، یہ بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا ان کو کب پڑھنا ہے، کس مقام پر پڑھنا ہے، نہیں بتاتے۔ تو یہ عوام اتنی بدھو ہے، یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تم سے سوال ہوگا، مولویوں سے بھی ہوگا، تم سے بھی ہوگا، تم نے کیوں نہیں صحیح دین سیکھا؟ اگر صحیح دین سیکھ لیتے آج یہ بات نہ ہوتی جو آج چل رہا امت کے اندر، اختلاف اور یہ پھڈے جو ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تنازع ہو رہے ہیں، اور اس اختلاف کو لے کے لوگ الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب بنانے کا حق بھی ہے بھائی، اگر ایک مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فوقیت نہیں دی جا رہی ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے، تو بنانے کا حق ہے، بنائیے۔ لیکن وہ بھی بنا رہے ہیں، وہ جو ایک ہی معاملے ایک حکم کو مانتے ہیں، ایک چیز کو ہی جانتے ہیں، ان کا مسلک ایک ہی ہے، اس کو وہ بھی الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، الگ الگ۔ ذرا سا اختلاف ہوا ہم تو الگ بنائیں گے، ان میں نمازی ہوں یا نہ ہوں۔ یہ تو چیز سکھائی ہوئی ہے اس امت میں مولویوں نے، یہ چیز سکھائی ہوئی ہے۔ لوگ لڑتے رہو، مرتے رہو، ہمیں کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم نے بس جتنا دین پہنچانا تھا اتنا پہنچا دیا۔ تو صحیح دین پہنچاؤ مولوی، تم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اور عوام سے پوچھے گا، سب سے پوچھو گی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں نوافل جہاں پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے وہیں پڑھنے ہیں، جہاں منع کرتے ہیں وہاں نہیں پڑھنا۔ نماز کھڑی ہوگی کوئی نفل نہیں، خطبہ ہو رہا ہے نفل بند کر دو پڑھنے۔ ہاں جو باہر سے آتا ہے اس کو اجازت ہے، جو باہر سے آیا خطبہ ہو رہا ہے اس کو اجازت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے خطبہ روک کے حکم دیا، نہ بیٹھ، 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھ، جن کو تحیۃ المسجد بھی کہتے ہیں ہم، تحیۃ المسجد، کہ مسجد کا حق ہے یہ عبادت جو ہے 2 رکعت، یہ مسجد کا حق ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں، چاہے وہ زیارت کی نظر سے آئے یا نماز کے لیے آئے، 2 رکعت پڑھو۔ اگر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے تو پھر اجازت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، ابھی 2 3 4 منٹ ہیں، تو اب 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو۔ نہیں، بیٹھنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ لوگ آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، یہ شریعت کی مخالفت سراسر۔ تو میرے بھائیو، اس دین کو سیکھو، اور دین ویسے ہی نہیں ملتا، یہ محنت سے ملتا ہے۔ ایسے علماء سے دین سیکھو جو قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز بتاتے نہیں، جو اپنی رائے، اپنے قول بتاتے ہیں نا، ان کی بات مت مانو، حدیث کی بات مانو۔ حدیث میں جس طرح عبادت ہے اس طرح ہم کریں گے، جس طرح اللہ کے رسول نے کی ویسے ہم کریں گے۔ لیکن یہ عوام کی بھی غلطی ہے، وہ پوچھتے ہی نہیں ہے، نبی کی حدیث ہی نہیں پوچھتے۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں انس مجھے وضو کرنا نہیں آتا، مجھے وضو کا طریقہ بتائیے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا سوال غلط ہے۔ لوگ سب ایسی سوال کرتے ہیں، ہم بھی ایسی کرتے ہیں بھائی، کہ مولانا جی، حضرت جی کیسے وضو کرے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ تمہارا سوال غلط۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سوال اگر غلط ہے، پہلے میرا سوال ٹھیک کر دو پھر جواب دے دو۔ جیسا مجھے کرنا آتا تھا میں نے تو کر دیا، اب میرے سوال کو صحیح کر دو۔ انہوں نے کہا تم انس سے پوچھتے ہو وضو کس طرح کیا کریں، بلکہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا انس، اللہ کے رسول وضو کس طرح کیا کرتے تھے؟ یہ ہماری کمی ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے مولانا سے کہ اللہ کے رسول کیسے عمل کرتے تھے، ہم کیا پوچھتے ہیں آپ کا کیا فتویٰ ہے، کیسے کریں جی، فلاں لوگ تو ایسے کرتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ وہ اپنا اپنا جو فقہ کا توازن ہے وہ پیش کر دیتے، جو ان کی فقہ میں آیا اس کو بتا دیتے، وہ بات خلاص۔ وہ تو قیامت کے دن کہہ دیں گے اس نے کب ہم سے قرآن حدیث پوچھا، انہیں تو ہم سے رائے پوچھی ہماری، ہم نے رائے دے دی، انہوں نے قرآن حدیث سے نہیں پوچھا، تو وہاں بھی بری ہو جائیں گے۔ اب پھنسے گا کون؟ جو عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔